کوآپریٹیو لرننگ. کوآپریٹیو لرننگ کا مطلب یہ ہے کہ تعاون کے ذریعے جو ہے لرننگ کروانا، یعنی ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ جب بچے سیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے اس کو کوآپریٹیو لرننگ کہا جاتا ہے. اور اس میتھڈ میں جو ٹیکنیک یوز ہوتی ہے وہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو چھوٹے چھوٹے گروپس کی صورت میں اکٹھے جو ہے وہ کام کروایا جاتا ہے اور وہ اسے سیکھتے ہیں. اور اس سے اسمال گروپس کی جب سیٹنگ کر دی جاتی ہے تو ایک اسمال گروپ کے اندر 3 سے 4 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں، یعنی ایک گروپ جو ہے وہ 3 سے 4 اسٹوڈنٹس پر مشتمل ہوتا ہے. اور ان کو پھر کوئی اسائنمنٹ یا کوئی پروجیکٹ دیا جاتا ہے جس پر وہ مل کر کام کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً سائنس کے سبجیکٹس میں اسٹوڈنٹس کو پروجیکٹس دیے جاتے ہیں اور پھر اس میں 2 یا 3 بچے جو ہیں وہ 3 سے 4 بچے جو ہیں وہ ایک پروجیکٹ پر لگا دیے جاتے ہیں اور پھر ہر بچے کا جو اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ کام ہوتا ہے وہ بھی انہیں اسائن کیا جاتا ہے. تو اس طرح جب گروپ کا جو ہر اسٹوڈنٹ ہے وہ سیکھنے کے عمل میں حصہ لے رہا ہوتا ہے اور اپنے حصے کا جو کام ہے وہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے، تو اس طرح جو ہے وہ اس پروجیکٹ پر جب 4 لوگ کام کر رہے ہیں تو چاروں کو اس کے تمام بنیادی جو کنسیپٹ ہیں ان کو سیکھنے میں مدد مل رہی ہوتی ہے. تو وہ لرننگ بائی ڈوئنگ بھی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ. اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ جب کوآپریٹ کر کے لرن کرتے ہیں تو ان کی سوشل ٹریننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. اور انفرادی طور پر جو اسٹوڈنٹ ہے اور اجتماعی طور پر انفرادی سطح پر جو اسٹوڈنٹ ہے وہ صرف اپنی کارکردگی کا جو ہے وہ جواب دہ ہوتا ہے. یعنی جیسے ہم نے انڈیویجولائزڈ انسٹرکشن پڑھا، جب ایک انفرادی سطح پر پڑھایا جا رہا ہے تو اسے جو کام دیا جائے گا اگر وہ نہیں کر رہا یا وہ میں فیلئر کا شکار ہوا ہے تو وہ صرف اپنی کارکردگی کا، اپنی پرفارمنس کا جواب دے. لیکن کوآپریٹیو لرننگ میں جب گروپس بن گئے تو پھر وہ ایک گروپ جو ہے وہ گروپ کے ہر ممبر کا جواب دے ہوگا. تو پھر کوآپریٹیو لرننگ میں گروپ تمام افراد کے لیے کام کرے گا جبکہ انڈیویجول لرننگ میں صرف اپنے لیے کام کیا جاتا ہے. تو یہ اس میں بنیادی فرق ہے. تو جب انڈیویجول میں بھی کمپٹیشن ہوتا ہے لیکن گروپ میں بھی کمپٹیشن ہوتا ہے. یعنی اب ایک کلاس کے 4 گروپ اگر بنائے گئے ہیں اور ہر گروپ میں 4 اسٹوڈنٹ ہے تو ایک گروپ کا دوسرے گروپ سے جو ہے وہ کمپٹیشن ہو جائے گا. اور پھر ٹیم ورک جو ہے، ٹیم اسپرٹ پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے کہ مل جل کر کام کرتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تو اس طرح اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اجتماعی طور پر بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. کوآپریٹیو لرننگ پرووائڈس ایکسائٹنگ لرننگ اپرچونیٹیز اکراس کنٹینٹ ایریاز. یعنی جو بھی کنٹینٹ ایریا ہوتا ہے اس میں ان پرجوش انداز میں جب وہ کام کرتے ہیں مل کر ٹیم کی صورت میں تو وہ بہت جو ہے وہ ایک اچھا ورک ہوتا ہے اور اس سے اسٹوڈنٹس زیادہ اچھے سے سیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، چلیں لرننگ کے حوالے سے بھی اگر گیم بچے کھیلنا چاہ رہے ہیں اور ٹیمز بناتے ہیں تو وہ چوز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ ممبر ہوگا، ہمارا یہ ممبر ہوگا، ہمارا یہ ممبر ہوگا، اور پھر ٹیم کی صورت میں جب وہ مل کر کام کرتے ہیں تو اس سے وہ بہت کچھ سیکھتے ہیں. اسی طرح جب اسٹڈی کے اندر ان کے گروپس بنا کر ان کو ٹاپک اسائن کیا جائے اور پھر ہر پرسن کو اس کی ذمہ داریاں بتا دی جائیں تو وہ بہت شوق سے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا گروپ جیتے اور ہماری جو رسپیکٹ ہے وہ زیادہ ہو. تو اس سے بچے بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کین ورک ان کوآپریٹیو گروپس ٹو ریسرچ ٹاپکس، رائٹ رپورٹس and plan and implement class discussions, debate and panel. Students can also use cooperative groups to read materials, write summaries and specific information and answer questions. تو یہ سارے کام جو ہیں وہ کوآپریٹیو لرننگ میں کیے جا سکتے ہیں. اس کے بعد they can work together to study for tests. یعنی اگر کوئی ٹیسٹ دینے ہیں کلاس میں تو اس کے لیے بھی گروپ اسٹڈی ہو جاتی ہے. جیسے اسٹوڈنٹ عموماً ایک دوسرے کے گھر جا کے کمبائنڈ اسٹڈی بھی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے میمورائزیشن انفارمیشن اینڈ آرٹیکل جی، اور آرٹیکولیٹس کانسیپٹس. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کوآپریٹیو لرننگ میں ہوتی ہے. اور دے کین ڈیزائن اینڈ امپلیمنٹ اسکول اینڈ کمیونٹی سروس پروجیکٹس.
اب کچھ فیچرز ہیں کوآپریٹیو لرننگ کی، ان کو ڈسکس کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پازیٹیو انٹر ڈپینڈنس ہے، یعنی پازیٹیو جو ہے مثبت، آپ اسے کہیں پازیٹیو فیڈ بیک کہہ لیں یا مثبت انحصار ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ٹریڈیشنل کلاس روم ہے اس میں کمپٹیشن کی جو فضا ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، اس کا ٹرینڈ ہوتا ہے، جس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن میں صرف اپنی سکسیس پہ بات چیت کرتے ہیں یا اپنی سکسیس کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب کہ کوآپریٹیو لرننگ میں کیونکہ گروپ بنا ہوا ہوتا ہے، جیسے کہ پہلے میں نے بات کی، تو پھر گروپ کی صورت میں جو ہے وہ کام ہوتا ہے اور پورے گروپ کی کامیابی کے لیے کام کیا جا رہا ہوتا ہے. تو کمپٹیشن کی فضا تو ڈیولپ ہوتی ہے، لیکن انفرادی سطح پر نہیں بلکہ گروپ لیول پر، یعنی گروپس کے لیے. تو ان کوآپریٹیو لرننگ کلاس روم اسٹوڈنٹس ورک ٹوگیدر ٹو انشور دا سکسیس آف ایچ اسٹوڈنٹ، یعنی گروپ کے ہر اسٹوڈنٹ کی کامیابی کے لیے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پازیٹیو جو ہے انٹر ڈپینڈنس ہے، یعنی پازیٹیو فیڈ بیک یا مثبت انحصار اس کو اردو میں کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد فیس ٹو فیس انٹریکشن ہے، یعنی فیس ٹو فیس انٹریکشن مین کہ آمنے سامنے کا جو تعامل ہے، یعنی سامنے سامنے جب 4 بچے ہیں گروپ کے اندر تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کلوز انٹریکشن ہوتا ہے. تو اس کلوز انٹریکشن سے وہ بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے خیالات کو سنتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی سکسیس کو جو ہے وہ انکریز کر رہے ہوتے ہیں. تو کوآپریٹیو لرننگ جو ہے وہ بہت یوزفل میتھڈ ہے. اور in cooperative learning situation students interact, assist one another with learning task and promote one another's success. ٹھیک ہے، تو to work small groups allow students to work directly with one another، یعنی چھوٹے چھوٹے گروپس میں پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ بینیفٹ ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے انڈیویژول اکاؤنٹیبلٹی، یعنی انفرادی سطح کا جو جواب دہی ہے وہ نہیں ہوتی، وہ انڈیویژول اسٹڈی میں ہوتی ہے انفرادی سطح کی. تو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ یہاں پہ پورے گروپ کی ہوتی ہے، یعنی اگر ایک گروپ کے اندر 4 اسٹوڈنٹس ہیں تو چاروں سے پورے گروپ کی جو ہے وہ رپورٹ مانگی جائے گی، ان کی صرف اپنی نہیں مانگی جائے گی. تو پورے گروہ کی کامیابی کے ساتھ ہی ہر طالب علم اپنے کام کی جو ہے وہ تکمیل اور اس کے لرننگ کے لیے اکاؤنٹیبلٹی اس کی ہوتی ہے. پھر ہے ڈیولپمنٹ آف سوشل سکلز. تو سوشل سکلز میں جو ہے وہ بہت ساری جو سوشل سکلز ہیں، جیسے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کا انداز، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ رہنا، دوسروں کے تھاٹس کو سمجھنا اور پھر ان کی حوصلہ افزائی کرنا، پھر ڈیسیجن لینا، یہ ساری سوشل لرننگ ہے، سوشل سکلز ہیں. تو یہ ساری ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں گروپ اسٹڈی میں یا گروپ ڈیولپ کیے جاتے ہیں. تو کوآپریٹیو لرننگ میں یہ ساری سکلز جو ہیں وہ امپروو ہو رہی ہیں اور بچوں اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد ہے گروپ ایویلویشن، یعنی اس پورے گروپ کے ایویلویٹ کرنا، ان کا جائزہ